یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، دانائی، عقل مندی، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دیتا ہے فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کسی کو حکمت عطا کی گئی تو پس یقیناً اسے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی ہے۔ اس بندے کے ساتھ اللہ نے بھلائی کر دی، اسے بہت بھلائی عطا فرما دی کہ جس بندے کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، شعور عطا کیا، جسے جینے کا طریقہ سلیقہ آتا ہے اسلامی، جو اسلام کو سمجھتا ہے، جس کے اندر سنجیدگی ہے، جو ہر ایک اصول کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارتا ہے، جسے پتہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو کس سے بات کر رہا ہوں، اسلام، اصول، شریعت، معاشرہ کیا کہتا ہے اس کو۔ باپ ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ باپ سے کس طرح بات کرنی ہے، اس اصول کو مد نظر رکھ کے جو بات کر رہا ہے اسے حکمت عطا کی گئی۔ امام صاحب سے بات ہو رہی ہے، مقتدی سے بات ہو رہی ہے، پیر مرشد سے بات ہو رہی ہے، استاد سے بات چیت ہو رہی ہے، سامنے اولاد ہے ان کے ساتھ کس طرح انداز ہونا چاہیے، بیوی ہے، ٹھیک ہے نا، قریبی ہمسائے ہیں، مکمل اصول زندگی انسان سامنے رکھ کے جو جی رہا ہے نا، وہ حکمت کو سمجھ گیا، اسے حکمت عطا کر دی گئی۔ وہ انسان سنجیدہ بھی ہے، اس کے اندر حسن اخلاق بھی ہوگا، اس کی زبان میں مٹھاس بھی ہوگا، اس کی طبیعت میں حسن بھی ہوگا، خوبصورتی بھی ہوگی، اور پھر اس سے لوگ پیار محبت بھی کریں گے۔ یہ حکمت ہے۔ فرمایا جس کسی کو اللہ چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی نا، اس کو بہت زیادہ بھلائیاں عطا کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں ہے یہ نصیحت مگر ان لوگوں کے لیے جن کے اندر عقل ہے، شعور ہے۔ یہ آیتیں، یہ نشانیاں، یہ حکایتیں، یہ بیانات، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے وصیت و نصیحت ہے جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے۔ عقل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو نہ سمجھتا بھی نہیں ہے، پھر بھی عجیب تبصرے، عجیب اٹیک، تو پھر اس کی عقل کی کمزوری ہے۔ اس کے پاس حکمت بھی نہیں، دانائی بھی نہیں، شعور بھی نہیں ہے، اور وہ اس کو سمجھ بھی نہ سکا، اور یہ اس کے لیے یعنی وصیت بھی نہیں ہے، پھر وہ اس سے دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر حوالے سے انسان کوشش یہ کرے اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرے، اپنے معاملات کو خوبصورت کرے۔ ایک ہوتا ہے ظاہری حسن، ایک ہوتا ہے انسان کا کردار۔ اصل حسن کردار کا نام ہے، یاد رکھیں۔ اگر ظاہری حسن دیکھا جائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رنگ کے کالے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ لفظ کیوں بول دیا؟ بھئی کالا رنگ ہونا کوئی توہین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض کوئی ہوتے ہیں اس طرح کے عاشق طبقہ جو اس پر فتوے لگا کے اور لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے کہ آپ نے کہا کیوں یہ عشق ہے کیا؟ یہ عشق نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ حقیقت ہے۔ بھئی ان کا رنگ اگر گورا نہ تھا تو کیا ہو گیا؟ یہ کوئی توہین تو نہیں، لیکن جنت کی حوریں خواہش کریں گی، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا نکاح حضرت بلال سے ہو جائے۔ وہ بلال کے جس کے نغمے آج کائنات کے ہر ممبر پہ نغمے گائے جاتے ہیں، یہ اصل حسن ہے۔ تو ظاہری حسن اس کے پیچھے تو ہم پڑے ہوتے ہیں، اپنے کردار کے حوالے سے حسن کا اظہار کریں، ہمارا کردار خوبصورت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے تذکرہ ہے جن لوگوں کو عقل عطا کی گئی، جو عقل مند لوگ ہیں نا، وہی اس چیز کو سمجھیں گے، انہی کو حکمت عطا کر دی گئی،
انہی کو خیر کثیر عطا کیا جو عقل اور شعور رکھتے ہیں، جن کے اندر تہذیب ہے اور سنجیدگی ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور فرمایا کہ جو تم خرچ کرو اپنے مال میں سے، جو بھی خرچ کرو یا نظر مانو، کوئی بھی نظر مانو، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تم خرچ کر رہے ہو، کس کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ نظر مان رہے ہو، کس کے لیے نظر مان رہے ہو؟ تو قبل از اسلام یا بعد میں یا آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کی مختلف نیتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ شرک کی وجہ سے، جس طرح کے بت پرست لوگ کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نظر بھی دو طرح کی ہوتی ہے، اللہ کے لیے، اور بعض یعنی مشرکین جو تھے وہ بتوں کے لیے نظر مانتے تھے۔ نظر ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کوئی یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، اپنے اوپر غیر لازم چیز کو لازم کر دینا، اسے نظر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کہیں بھی نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے دیہاتوں کے علاقوں کے اندر کہ کچھ کرم فرما ہوتے ہیں پرانے لوگ، وہ درباروں پہ جا کے منتیں یہ مانتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، ہم چڑھاوا چڑھائیں گے، آ کے یہاں پہ چادریں چڑھائیں گے۔ یہ غلط ہے منت، کوئی ضرورت نہیں اس طرح کی منت کی، یاد رکھیں۔ بھئی کیا فائدہ ہو رہا ہے اس چڑھاوے کا، کیا فائدہ ہو رہا ہے بتائیں؟ ہمارے یہاں علاقوں میں ہوتا ہے کہ ہمارے یہ کام ہو جائے تو ہم چڑھاوا چڑھائیں گے، پھر وہ پروگرام ہوتا ہے باقاعدہ، گاڑیاں اور ایک ڈھول ڈھمک کے اور بڑے انداز سے وہاں دربار پر پہنچتے ہیں، پھر وہ منت پوری کی جاتی ہے، چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی شریعت کے اندر کہیں بھی کوئی حقیقت نہیں، یاد رکھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی نظر نہیں ہے۔ اگر نظر ماننی ہے تو صرف اللہ سے مانے، وہ بھی اس طرح کہ اے پروردگار میرا یہ کام ہو جائے، میں روزے رکھوں گا، میں صدقہ و خیرات کروں گا، میں اتنی نوافل ادا کروں گا، میں اتنا خرچ کروں گا، اتنا صدقہ کروں گا، اس قدر فلاں کی معاونت کروں گا غریب کی، یہ ہے منت۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی یعنی ایسی کوئی غلط عمل کے حوالے سے، پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا دیر گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، غلط چیز ہے، یہ جہالت ہے۔ میرا یہ کام ہو گیا اتنی دن میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، جہالت ہے یہ۔ ایسی منت کوئی جائز نہیں ہے۔ نیک اعمال جو اپنے اوپر لازم کر لینا، پھر ان کو پورا کرنا، یہ لازم بنتا ہے۔ تو فرمایا تمہارا رب جانتا ہے، تم جو خرچ کر رہے ہو یا جو نظر مان رہے ہو، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کس مقصد کے لیے نظر مان رہے ہو یا کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ وہ تمہارے دلوں کے راز جانتا ہے، تمہارے اندر ریا ہے، دکھلاوا ہے، یا اللہ کی رضا ہے، خلوص ہے، کسی کا تعاون ہے، کسی غریب کی غربت کو، پریشانی کو دور کرنا ہے، کیا مقصد ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور فرمایا کہ اللہ اور نہیں ہے جو ظالم لوگ، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو بتوں کے لیے نظر مانتے تھے، بتوں کے نام پر خرچ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ایسے لوگوں کے متعلق تبصرہ ہوا، فرمایا کہ ایسے لوگ، ان کے لیے یہ ظالم ہیں، خود انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جن کے ناموں پر یہ خرچ کرتے رہے اور جن کے ناموں کی نظر مانتے رہے، وہ بت ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، تو لہٰذا ان کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ظالم ہیں، اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور فرمایا کہ اگر تم صدقہ کرو ظاہر کر کے تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے پھر بات آئی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم خفیہ انداز میں صدقہ دو فقراء کو، جو حقدار ہیں ان کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ تمہارے لیے بہتر سے بہتر ہے۔ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، صدقہ واجبہ جو فرض ہوتا ہے لازم، اور نفلی صدقہ، ان دونوں کے احکام مختلف ہیں ادا کرنے کے حوالے سے۔ صدقہ جو لازم ہے، فرض ہے نا، اس کو ظاہر کر کے دینا یہ بہتر ہے۔ جو نفلی صدقہ ہے اس کو چھپا کے دینا یہ بہتر ہے۔
نفلی جو بھی اعمال ہیں نا نوافل، ان کو خفیہ انداز میں کرنا یہ زیادہ اولا ہے، افضل ہے۔ جو فرائض چیزیں ہیں ان کو ظاہر کر کے کرنا یہ زیادہ اولا ہے، افضل ہے۔ مثال کے طور پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی یہ فرض ہے، جماعت ہے، سب لوگ جمع ہوں گے، سب ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ بقیہ جو نماز ہے، سنت ہے، نوافل ہیں، انہیں گھروں میں زیادہ پڑھو، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور یہ نوافل ہے، ان کو جتنا چھپا کے پڑھو گے یہ اللہ اور تمہارے درمیان کا معاملہ ہے، تم پر لازم نہ تھا۔ جتنا زیادہ خفیہ انداز میں کرو گے اتنا زیادہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ اوپنلی انداز میں کریں، اسی طرح صدقہ فطر ہے وہ اوپن کریں، اسی طرح قربانی کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، یہ اوپن کریں، ہر کسی کو پتہ ہو۔ لیکن نفلی صدقہ وہ جب بھی کریں خفیہ انداز میں، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو صدقہ دو طرح کا، لازم فرض واجب صدقہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر کر کے کرنا بہتر ہے، اور جو نفلی صدقات ہیں ان کو چھپا کر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو فرمایا جب بھی تم صدقہ کرو گے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو تمہارا رب تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ وہ ہر ایک عمل کی اس نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، ویڈیو بھی ہو رہی ہے سمجھیے ہماری زندگی کی، اور تحریر بھی کیا جا رہا ہے، لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ لکھا جا رہا ہے۔ ہم کبھی یہ سوچیں کہ میری جو زندگی ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی خاص کیمرہ فٹ کیا جائے اور کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو کہ کیمرے کی آنکھ مجھے نہ دیکھ رہی ہو، اور مجھے پتہ ہو کہ آج میں رات کو سویا اس وقت سے کل شام کو سونے تک ہر ایک لمحہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی، ویڈیو ہو رہی ہے، اور پھر یہ ویڈیو میرے سارے مقتدیوں کو دکھائی جانی ہے۔ کیا امید ہے میں کوئی حرکت کروں گا اس طرح کی؟ نہ، میرے مقتدیوں نے دیکھنا ہے نا۔ میں تو تسبیحاں پڑھوں گا، میں عبادات کروں گا، میں بڑا سنجیدہ، میں سر جھکائے ہوئے، میرے مقتدیوں نے دیکھنا ہے نا۔ گناہ نہیں کروں گا، کوئی غلطی نہیں کروں گا، کسی کی عزت کو نہیں تکوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اور پھر یہ نہیں کہ صرف وہ ظاہری کردار، بلکہ ویڈیو میرے تخیلات کی بھی ہو رہی ہے، میں اندر کیا سوچ رہا ہوں، میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کی بھی ویڈیو ہو رہی ہے، یہ بھی میرے مقتدیوں کو دکھائی جائے گی۔ میں کوئی خطا کروں گا؟ نہ۔ لیکن مقتدیوں نے کیا کرنا ہے؟ قیامت کے دن پروردگار ہوگا، تمام انبیاء ہوں گے، تمام امتیں ہوں گی، ہر مخلوق ہوگی، اس وقت میری اور آپ کی زندگی کی ٹوٹل ویڈیو چلائی جائے گی۔ اب اس وقت میں اور آپ سوچیں کہ میری اور آپ کی زندگی جو گزری، تنہا جو کچھ ہم کر چکے، بتائیں وہ سب کے سامنے اوپن کی جائے تو کیا بنے گا؟ تو لہٰذا ان قریب ہماری یہ ساری ویڈیو چلنے والی ہے، اس کو بہتر کریں، خوبصورت کریں اس کو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، قیامت کے دن سارا معاشرہ دیکھے، تمام انبیاء کرام دیکھیں، ہم پہ رشک کیا جائے، خوشی منائی جائے کہ کمال کی زندگی جی کے آئے یہ انسان، نہ کہ شرمندگی اللہ کے نبی کو بھی ہم پریشان کریں، اداس کریں، اور خود بھی وہاں شرمندگی کی وجہ سے چیخ رہے ہوں، پکار رہے ہوں، ایسی زندگی نہ ہو۔ تو اپنی زندگیوں کو تھوڑا سا بدلیں۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔